بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والعصر إن الإنسان لفي خسر. اللہ تعالیٰ نے وقت کی تیزی سے گزرنے کی قسم کھائی. عصر عصیر سے نکلا ہے. عصیر کہتے ہیں نچوڑنے کو. بادلوں کو کہا جاتا ہے جو بادل آپس میں ٹکراتے ہیں. عرب ان کو ایسے سمجھتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو نچوڑ رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا کہ ہم نے بادلوں کے لیے لفظ معصرات استعمال کیا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو نچوڑتے ہیں اور پھر پانی گرتا ہے. یہ ایک سین تھا ان کے ذہن میں. تو یہاں پر اور بائی دا وے سورۃ یوسف میں بھی انی اعصر خمرا اسی سے عصر سے کہ میں خمر کا نچوڑ نکال رہا ہوں. تو اعصر خمرا عصر سے مراد یہ ہے کہ دن کا جو وقت ہے نا وہ اب تقریباً وقت اس کا نچوڑ ختم ہونے والا ہے اور وہ ختم ہونے والا ہے بالکل. The time is squeezing out. تو آخری جو لمحہ رہ جاتا ہے سیلز وغیرہ کرنے کے لیے, کام مکمل کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں سارا اپنا سامان بند کر کے گھر پہنچنا ہوتا تھا. اگر رات ہو گئی تو خطرہ بڑھ جائے گا. تو بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے روشنی کا جس میں جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں. یہ ہے عصر. جب آپ وقت کی بات کرتے ہیں نا پورا وقت شروع سے آخر تک اس کے لیے لفظ ہوتا ہے الدہر. دہر جیسے سورۃ الانسان میں استعمال کیا اسے هل اتى على الانسان حين من الدهر. لیکن یہاں پر العصر کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی طرف اشارہ کیا ہے جو جلدی سے ختم ہو رہا ہے. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا آپ کے پاس اور اس کا حوالہ دے کے اس کی قسم کھا کے کہا ان الانسان لفی خسر. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے. اور ان دونوں کا تعلق تو بہت گہرا ہے. مختصر سی بات ابھی سمجھ لیں, 2 منٹ میں بات سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی نفع میں ہو, کسی بھی اچھی صورتحال میں ہو, ایک خسارہ اسے ہمیشہ ہوگا اور وہ وقت کا خسارہ ہے. وقت اس کا گزر رہا ہے, وقت اس سے بچ کے نکل رہا ہے. آپ کچھ بھی, آپ پیسے بچا لو, آپ اپنی صحت کو بچا لو, اپنی سچویشن کو بچا لو, آپ وقت کو نہیں بچا سکتے. اس میں گزر جاتا ہے. والعصر, عصر سے کچھ نے مراد پوری انسان کی تاریخ کا گزرنا بھی لیا ہے. یعنی انسان کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان بار بار ایک ہی گڑھے کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. جو غلطی کسی نے 1000 سال پہلے کی, جس لالچ میں وہ پڑا, جس نفاق میں وہ پڑا, جس طرح وہ لوگوں کے چکر میں پھر گیا, کچھ اپنی غفلت میں پڑ گیا, وہی کسی نے 1000 سال بات کرنی تھی, وہی حرکت. یعنی بار بار ہم ایک ہی مسٹیک, ایک ہی غلطی کرتے چلے جاتے ہیں. سوسائٹی بدلتی ہے, ٹیکنالوجی بدلتی ہے, زمانہ بدلتا ہے, لیکن انسان کی نفسیات نہیں بدلتی. وہ دوبارہ اسی حرکت میں بڑا چلتا چلا جاتا ہے. اسی لیے وہ زمانہ جو ہے نا وہ گواہ ہے اس بات کا. یعنی پوری انسان کی تاریخ گواہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ ایکچولی یہ مثال It's very close to my heart. میں اس کے بارے میں آپ کو ایک پرسنل بات بتاتا ہوں. میں نے پہلے نہیں شیئر کی. میں جب یونیورسٹی میں تھا تو مجھے دلچسپی ہوئی فلسفی میں اور ساتھ ہی سائیکالوجی میں. تو میرے 2 کورسز ساتھ ساتھ چلتے تھے, سائیکالوجی کورسز اور فلسفی کورسز. میرے لیکچرز ہو رہے تھے. یہاں کا سسٹم, ایجوکیشن کا سسٹم ذرا فرق ہے. اگر آپ یہاں پر بیچلرز کرتے ہو تو شروع سے آخر تک آپ کے سارے کورسز آپ کی ڈگری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. امریکن ڈگری سسٹم میں پہلے 2 سال آپ الیکٹیوز لیتے ہو. آپ نے میوزک پڑھنی ہے, آپ نے آرٹ ہسٹری پڑھنی ہے, آپ نے سائیکالوجی پڑھنی ہے. اس کے سب کے 101 کورسز یا 201 کورسز آپ 2 سال تک کرتے ہو. آپ نے جو پورا کورس ورک کرنا ہوتا ہے اس کے 2 سال آپ کے الیکٹیو کورسز میں نکل جاتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے آپ نے کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جنرلی ان کو مختلف مضامین کا کوئی براڈ یعنی وسیع قسم کا علم ہو, براڈ بیسڈ علم ہو. اس کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کی طرف آئے, کسی ایک خاص میجر کی طرف. تو آپ کے میجر کورسز شروع ہوتے ہیں تیسرے اور چوتھے سال میں. تو پہلے 2 سال میں میرے پاس چوائس تھی کہ میں کیا پڑھوں. اور پھر اسٹوڈنٹس پتہ ہے کون سے سبجیکٹس چوز کرتے ہیں جو سب سے آسان ہوتے ہیں. ایزی اے, رائٹ. میرے ذہن میں تھا ایزی اے فلسفی, ایزی اے سائیکالوجی, ایزی اے. تو میں نے وہ کورسز دینے شروع کیے. پھر مجھے ان میں بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی. پھر ایک کورس آفر ہو رہا تھا اسلامک اسٹڈیز. میں نے کہا میں تو ہوئی مسلمان, that's the easiest A.
وہ بھی میں نے لیا. وہ پڑھا رہا تھا, میرا پروفیسر تھا ایرانی تھا, اور وہ ایگنوسٹک تھا. ایگنوسٹک سمجھتے ہو آپ لوگ؟ یعنی ایک تو ہے ایتھیسٹ جو کہتا ہے کوئی خدا نہیں, ایگنوسٹک کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا, ہے نہیں ہے کہہ نہیں سکتے, شاید ہو شاید نہ ہو. وہ ایگنوسٹک ہے. ٹھیک ہے, ایگنوسٹک کا آج کل ایموجی ہے. وہ اسلامک اسٹڈیز کا میرا پروفیسر تھا. تو اس نے اسلام پہ جو حملے کیے پورا سیمسٹر, اف اف قرآن میں یہ ہے پتہ نہیں کیا, مسلمان جو ہے وہ چاند کی پوجا کرتے ہیں اسی لیے ان کا لونر کیلنڈر ہے, اور ہر طرح کی الٹی سیدھی باتیں. اور یعنی وہ تو جو کورس چل رہا تھا, لیکن اصل مسئلہ میرا اسلامک اسٹڈیز کورس لینے کی بات نہیں ہوا. اصل مسئلہ میرا ہوا پہلے فلاسفی کلاس میں, کیونکہ فلاسفی میں ایک ہوتی ہے مورل فلاسفی. مورل فلاسفی میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, صحیح غلط کی تمیز. اور اس کا سارے کا خلاصہ ایک چیز ہے کہ morality is relative. ان کا ساری ویسٹرن فلاسفی کا ایک آخر میں آ کے ایک بات جس پہ سوئی جا کے جو اٹکتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اچھے برے کی کوئی ایسی تمیز نہیں ہے جو ہر ایک پر اپلائی ہو. کسی سچویشن میں کوئی چیز اچھی ہو سکتی ہے, کسی میں بری ہو سکتی ہے. پھر آخر میں کہتے ہیں پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا آپ کے لیے اچھا ہے اور کیا آپ کے لیے برا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ اپنا فیصلہ کرے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو وہ اس چیز نے مجھے بہت شیک کیا کہ اگر ہر کوئی انسان اس کی ڈیفینیشن کر رہا ہے تو میری اپنی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر دوسری چیز جس سے مجھے شیک اپ کیا تھا وہ تھی سائیکالوجی 101, اور خاص کر ایب نارمل سائیکالوجی کا میں نے کورس کیا, اور اس میں فرائڈ پہ بہت زیادہ فوکس تھا. تو میرا پروفیسر بڑے مزے کا تھا. وہ تھا ہی واز جوش, ایتھیسٹ, and teaching psychology, abnormal psychology since 35 years. تو وہ جب وہ سارے ڈس آرڈرز ہم پڑھ رہے تھے, سائیکوسس اینڈ ڈپریشن اینڈ انگزائٹی, ایک ایک کو ہم پڑھ رہے تھے نا. تو میں اس وقت بہت ہی زیادہ کیوریس ہوا. میں نے اس سے پوچھا آپ کے نزدیک فرائڈ, کیونکہ فرائڈ کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو ایک بات جو سامنے آتی ہے فرائڈ کی وجہ سے, وہ یہ ہے کہ انسان بہت ہی ٹوٹی ہوئی چیز ہے. یعنی ہمارا جو اصل ہے نا وہ ڈس آرڈر ہے. یعنی کوئی انسان نہیں ہے جس کا ڈس آرڈر نہیں ہے, ہم ہیں ہی ایک ڈس آرڈر. میں نے اپنے پیسے سے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہو انسانیت کے بارے میں. تو وہ تو وہاں پر نیو یارک تھا, تو ان کو گالیاں دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. میں اب کلرفل لینگویج استعمال نہیں کروں گا, لیکن اس نے کہا کہ ہیومن بینگز آر فنڈامنٹلی فلاڈ. اس کا فلسفہ یہ تھا. 30 سال پڑھانے کے بعد اور تھراپی کرنے کے بعد اس نے نیو یارک ہاسپٹل میں کام کیا ہوا تھا, بیلویو میں کام کیا ہوا تھا, جہاں سائیک پیشنٹس آتے ہیں. تو سارا ایکسپیرینس کا نچوڑ اس کا یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر ٹوٹا ہوا ہے, اس میں کوئی خامی ہے, اس میں خامی ہے. تو یہ اس چیز نے مجھے بڑا متاثر کیا. پھر اسی دوران ایک میرے دوست تھے, انہوں نے, میں ان سے متاثر تھا, تو انہوں نے مجھے کہا یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک لیکچر سنو. تو میں نے کہا کیا سنا, یہ والا سن دو. ان کا درس تھا سورۃ التین پہ, اور رحمہ اللہ ایسی شخصیت کا میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا ایسی شخصیت جیسی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ. جو ان کا فہم تھا نا مغربی تہذیب کا اور اسلام کے فلسفے کا, متکلمین کا, اور قرآن کے فلسفے کا, میں نے کبھی ان چیزوں کو ایک انسان کے اندر سموئے نہیں دیکھا جیسا اس انسان کے اندر دیکھا. انہوں نے سورۃ التین پہ درس دیا, اور انہوں نے کچھ باتیں کی فرائڈ کے بارے میں, اور میں فرائڈ کا سیمسٹر کر رہا تھا اس وقت. تو وہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں میں ٹیکسٹ بک چیک کرتا ہوں, ہاں یہ بھی ہے. اور اس کے بعد مجھے بہت زیادہ ہٹ آئی کہ جو قرآن ہے نا وہ صرف ایک روحانی بات نہیں کر رہا, وہ انسان کے ہر جدید فلسفے پر بھی تبصرہ ہے.